اچھا، ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہمیں جو چیز بیان کرنی ہے وہ مطلب کیا بیان کرنا ہے. میں نے ایسا سوچا تھا کہ کچھ چیزیں میں ڈاکٹر اسرار وغیرہ کے بارے میں یا مولانا مودودی کے بارے میں تھوڑی کیونکہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انہی لوگوں کا ہے جو سب سے زیادہ ہمارے جڑوں کے اندر موجود ہیں. اور افسوس اس پر ہے کہ بہت سارے اپنے علماء بھی چالو ہیں اپنے علماء بھی جو ہے نا کبھی کبھی اس چیز کی باریکی کو بسا اوقات کوئی نہیں سمجھتا ہے نا، یا حسن ظن زیادہ رکھتا ہے تو ریفر کرتا ہے کہ تفہیم القرآن پڑھو. اب تفہیم القرآن کا ریفر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسماء و صفات کی تعویل کا راستہ دکھا رہا ہے، تحریف کا راستہ دکھا رہا ہے، انکار صفات کا راستہ دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، معجزات کے انکار کا راستہ دکھا رہا ہے، حدیثوں کی توہین کا راستہ دکھا رہا ہے. یہ سارے راستے دکھا رہا ہے ایک ریفرنس دینے کی وجہ سے، کیونکہ یہ سب اس کے اندر بھرا پڑا ہے، سب اس کے اندر بھرا پڑا ہے. میں ایک دو مثالیں دے کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں. مولانا مودودی صاحب نے اس سے بھی قطع نظر کہ مطلب ان کے گھر اور خاندان کا کیا ماحول تھا، انہوں نے اپنی جو کچھ بھی دعوتی ایکٹیویٹیز سرگرمیاں تھیں ان کی اتنی بڑی جماعت انہوں نے قائم کی، تو وہ اس کا اثر ان کے گھر میں کتنا تھا، ان کے بال بچوں میں کتنا تھا، اس سے قطع نظر اس پر بات نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں وہ ایک دم زیرو تھے. وہ ان کے گھر پر، بال بچوں پر، ان کی دعوت، ان کی جماعت کا ایک ذرہ بھی اثر نہیں تھا، مطلب ان کو مطلب ہی نہیں تھا. ان کی اہلیہ نے ان کی وفات کے بعد انٹرویو دیا تھا، اخبارات میں وہ سب شائع ہوا تھا اس ٹائم پاکستان میں. تو صاحب کہا تھا کہ مولانا مودودی صاحب کو ہمارے بچوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، بچوں کے سارے معاملات میں ہینڈل کرتی تھی، میں اس کی ذمہ داری سنبھالتی تھی. انہیں مطلب ہے نا ان کے تعلیم، تربیت، اسکولوں میں لانا لے جانا اور دیکھ ریکھ کرنا کیا ہے سب کچھ میں کرتی تھی. مولانا تو ہے وہ اپنی تنظیمی کاموں میں اور جماعت کے بھاگ دوڑ میں اس کی سرگرمیوں میں لگے رہتے تھے. تو اب جو ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کرنے اور دین کی اقامت کی بات کرتے تھے، ان کے گھر میں دین قائم نہیں تھا، ان کی اپنی ذات میں دین نہیں قائم تھا، تو کون سا دین دنیا میں قائم کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ نے جیسے یہ حکم سنا اللہ کے نبی کا تو کیا شروع کیا؟ آپ نے سب کو پکارا کہ نہیں پکارا؟ کوہ صفا سے سب کو، بنی عبد المطلب ہے کہ نہیں، صفیہ پھوپھی، بیٹی فاطمہ ہے نا، سب کو آواز دے کر کے اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اللہ کے عذاب سے بچاؤ، میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. پیغام یہاں سے شروعات ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ سمجھائے تو بیٹا مطلب وہ متقی پرہیزگار اور اللہ کا ولی ہی بن جائے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہے، لیکن ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے. ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آدمی اپنی ذات اور اپنے گھر کی اصلاح سب سے پہلے نمبر پر کرے، اس کے بعد آگے بڑھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ تھا. مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بات آئی کہ اس کے اندر تعویل صفات ہے، انکار صفات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ ذاتی ہوں یا فعلی ہوں یا اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اس میں آپ دیکھیے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کی تفسیر آپ دیکھ لیں. تفہیم القرآن اگر آپ کھولیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو ملے گا کہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جب وہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو الرحمن الرحیم کے بارے میں وہ کہتے ہیں، رحمان کے معنی بھی مہربان کے ہیں اور رحیم کے معنی بھی مہربان کے ہیں. ایک فعلان کی وزن پر ہے، ایک فعیل کی وزن پر ہے. یہ دونوں اوزان مبالغے کے اوزان ہیں، یعنی زیادہ بتانے کے لیے. تو فعلان کا جو وزن ہے وہ بھی مبالغہ ہے اور فعیل کا جو وزن ہے، تو رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے لیے ہیں. لیکن دونوں کے معنی میں اس طرح کا فرق ہے کہ فعلان کا جو وزن ہے جس کی وزن پر رحمان ہے، یہ رحمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس پہلو کو بتلانے کے لیے ہے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچی ہوئی ہے. کائنات میں جتنی رحمتیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچی ہوئی ہے. اور رحیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے محبوبوں کے ساتھ مہربانی کا، خصوصی رحمت کا معاملہ کرتا ہے، وہ مراد ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک کافر ہے، اس پر بھی رحمانیت اللہ کی ہے،
لیکن اس کو توفیق ایمان کی نہیں ملی ہے تو رحیمیت سے محروم ہے. سمجھ گئے نا؟ اس طرح سے آپ سمجھیں. تو فعلان کی بدن پر جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جامع رحمت ہے جو ہر مخلوق تک پہنچی ہوئی ہے. یعنی کیڑے مکوڑے جو آپس میں ایک دوسرے پر سے محبت اور شفقت کرتے ہیں، ایک کیڑا اپنے دوسرے کیڑے کو تکلیف سے بچاتا ہے، یا وہ مر جائے تو اسے دو کیڑے پکڑ کر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، یہ جو جذبہ ان کے اندر ڈالا ہوا ہے یہ اسی رحمانیت کا نتیجہ ہے. یا ایک پرندہ اپنے بچے کے ساتھ کتنی شفقت کا معاملہ کرتا ہے نا. یا جو جانور ہیں یہ مویشی، مطلب جیسے بکری ہے یا کتے بلی مثال کے طور پر، یہ سب جو آپس میں اپنے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا ہے. اللہ نے ہر جگہ مخلوقات میں اپنی رحمت پہنچا دی ہے. اور رحیم کا معنی ہوتا ہے خصوصی رحمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور تقوی اور اس طرح سے اپنے مومن بندوں کو خصوصیت کے ساتھ رحمت عطا فرماتا ہے. اب ان دونوں الفاظ کا الگ الگ معنی ہوا کہ نہیں ہوا؟ رحمت میں تو ٹھیک ہے کہ دونوں رحمت کا ہی بیس ہے، لیکن دونوں کے معنی کی جو نوعیت ہے وہ الگ الگ کتنی جامع ہے. اگر ان میں سے ایک چیز کو اگر ہم کٹ کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا کتنا بڑا پہلو مائنس ہو جائے گا. اگر یہ نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف نہیں پہنچتی ہے، منفی نقص ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت میں. اور اگر ایمان والوں کی خصوصیت کو اگر الگ کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کی توفیق تقوی کی توفیق دے کر ان پر خاص رحم فرماتا ہے اور قیامت کے دن مزید رحمت کرتے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، تو اس سے یہ پہلو مائنس ہو جائے گا اگر یہ نکال دیں تو رحمان رحیم کو دونوں کو ساتھ میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان دونوں باتوں کو اکٹھا بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کی رحمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی اس طرح سے دونوں پہلوؤں پر ہے. اب اس کی تفسیر میں آئے تو اگر اس آیت کی تفسیر میں رحمان رحیم کی تفسیر میں اگر وہ دیکھتے کہ قرآن کی آیت میں کہاں کہاں رحمان آیا ہے، کس کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں رحمان کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے رحمان کا معنی کیا سمجھا ہے، رحیم کا معنی کیا سمجھا ہے، اور وہ اگر اٹھا کر کے اگر لکھتے تفسیر میں تو کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے صرف مجرد اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنی عقل کا استعمال کیا. اب دیکھا کہ دونوں رحمان رحیم دونوں رحمت ہی کا ورڈ ہے، تو انہوں نے اس کو اپنی مرضی سے ڈھال لیا، اپنی مرضی سے ڈھال لیا. پڑھا آپ لوگوں نے؟ یہ ڈیفرنس پڑھے جو آپ پہلے بتایا نا. ہاں، تو اب اس کا معنی وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں رحمان رحیم ایسے ہی ہے جیسے ایک ورڈ کسی کے لیے استعمال کیا جائے اس کی صفت بیان کرنے کے لیے کہ بڑا مہربان ہے، اور اگر زیادہ مہربان بتانا ہوگا نہیں مطلب کچھ ایکسٹرا مہربانی ہے اس کے یہاں، تو اس کے لیے ایک لفظ اور استعمال کر لیا جائے. ایسے ہی ہے. اس کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں. یہ اگر کوئی آدمی کسی کو گورا بتانا چاہتا ہو کہ فلاں آدمی گورا ہے، ٹھیک ہے، تو صرف گورا کہنے سے اس کو اطمینان نہ ہو کہ بھائی گورا زیادہ گورا ہے خوبصورتی ہے، تو صرف گورا کہنے سے اس کو اطمینان نہ ہو تو ایک لفظ اور بڑھا کر کے کہے گورا چٹا آدمی ہے، ٹھیک ہے. کسی کو کالا کہنا ہو تو کالا کہنے پر اس کو اطمینان نہ ہو، ایسا لگتا ہو کہ بھئی مطلب کالا پن کافی زیادہ ہے، تو اس کے لیے کالے کے لیے کوئی اور ورڈ ایکسٹرا یوز کرے گا ساتھ میں تو اس کا حق ادا ہوگا، تو کالے کے ساتھ کلوٹا استعمال کر لیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ لمبا کسی کے قد کی لمبائی بیان کرنا ہو یا کسی اور چیز کی ہے نا، کسی عمارت کی، تو اس کے لیے کہے لمبا ہے. بتانا چاہتا ہو کہ بہت لمبا ہے تو لمبا کے ساتھ تڑنگا استعمال کر لے. کہتے ہیں ایسے ہی رحمان رحیم ہے. سمجھ گئے؟ اور یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ تفسیر کھولتے ہی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی الرحمن الرحیم کی تفسیر، یعنی قرآن کریم کی تفسیر کے نام پر تفہیم القرآن لکھی گئی، اور اس کا آغاز جو ہے وہ انکار صفات سے ہو رہا ہے، تعویل صفات سے ہو رہا ہے. تعویلی تو ہے ہی، تعویل ہے، تحریف ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں. اور الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم نام ہے کہ جس سے عظیم نام نہیں ہے، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے الفاظ ہیں. یہ مہربانی کی بات ہے نا اس کے اندر. آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام اللہ ذکر کرنے کے بعد دو نام ذکر کیے تو دونوں رحمان رحیم ہے. اللہ نے کیا بسم اللہ کے بعد الغفور الکریم نہیں کہا،
الرحمن الرحیم ہی کہا. سورہ فاتحہ کی شروعات ہو رہی ہے, اس کے اندر جو صفات آ رہے ہیں ان کی ابتدائی صفات کے اندر الرحمن الرحیم آ رہا ہے مستقل آیت میں, ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کرتے ہوئے اس طرح سے تعویل سے کام لیا ہے, اور یہی اپنی عقل پر جو اعتماد کا کام مولانا مودودی نے کیا, اسی کا نقصان ہر جگہ پہنچا ہے, ہر جگہ اسی کا نقصان. اسی بنیاد پر ہاتھ کا انکار کر دیا انہوں نے, کہا ہاتھ کیسے مان لے, ہاتھ کے معنی قدرت کے ہوتے ہیں. عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, عرش اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, ثم استوى علی العرش. کہتے ہیں عرش کو عرش کے معنی میں تو نہیں لیا جا سکتا ہے, اگر اس کا معنی کچھ ہو سکتا ہے تو اس کا معنی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ گر ہوا. تو وہ تخت سلطنت جس پر جلوہ گر ہوا, اس سے پہلے وہ تخت سلطنت کس کا تھا؟ کس کا تھا وہ تخت سلطنت؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ثم ہے نا, ثم استوى علی العرش, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا, عرش پر بلند ہوا, تب کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت سلطنت پر یعنی اپنی بادشاہت کی کرسی پر جلوہ گر ہوا. اس سے پہلے وہ تخت اس کا نہیں تھا, اس کی بادشاہت نہیں تھی, اب اس کے بعد وہ تخت ملا اور اس کی بادشاہت آئی. تو اس کے پہلے بادشاہت کس کی تھی, تخت کس کا تھا, ہے کہ نہیں؟ پھر اگر مثال کے طور پر اس کا معنی یہی لیا جائے کہ عرش پر مستوی ہوا کا معنی ہے بادشاہ بن گیا, حاکم بن گیا, اس کی ملکیت آ گئی, وہ مالک ہو گیا, وہ بادشاہ, اگر یہی معنی اس کا لیا جائے تو اللہ کے نبی, اللہ کے کلام کی آیت کریمہ میں آیا ہوا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث میں آیا ہوا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. یہاں کیا معنی کریں گے؟ عرش کے معنی اگر بادشاہت کے ہیں تو پھر کیا معنی بنے گا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پانی پر تھی؟ کیسے اس کا معنی نکالیں گے آپ؟ تو یہ اسی عقل کے استعمال کرنے کے نتیجے میں ہوا ہے. اگر اس کی تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے, حدیث سے, صحابہ کے قول سے کرتے تو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا. وہی جس کو ہم کہہ رہے ہیں تفسیر بالمعصور, سلف کی تفسیر, جو معنی قرآن کریم کی تفسیروں میں صحابہ, تابعین, طب تابعین نے سمجھا, اگر وہ استعمال کرتے, دیکھتے تفسیر کی کتابوں کو رجوع کرتے تو یہ نوبت نہیں آتی. لیکن ہر جگہ اپنی عقل کا استعمال کیا, عرش کی تعویل کر دی, ٹھیک ہے. اور بہت عجیب و غریب سب جملے بھی کافی الگ الگ, کافی سخت, یعنی بہت بھوڑے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات کی یا اس صفات کی تفسیر کرتے ہوئے بہت عجیب و غریب انداز استعمال کیے, ایسے حکم نافذ کرنے والا کہ اس کے سوا تو اور کوئی معنی ہو نہیں سکتا, ایسا بول کر کے وہ تفسیر کرتے ہوئے نکل گیا. ایسے ہی آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حیثیت امت کے اندر معروف ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب صحیح بخاری. اس میں شک پیدا کرنے کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کی پناہ. صحیح بخاری جیسی کتاب کے بارے میں ایسے الفاظ کہ امام بخاری تھے تو انسان ہی, وہ انسان ہی تھے نا, کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کتاب سب سے صحیح ترین کتاب ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اگر وہ انسان تھے, ان کے پاس سوجھ بوجھ تھی, ان کے پاس دانائی تھی, عقل, تو ہمارے پاس بھی سوجھ بوجھ ہے, ہمارے پاس بھی عقل ہے, ہمارے پاس بھی دانائی ہے. اس طرح سے انہوں نے حدیثوں کو مشکوک کیا. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات وغیرہ ذکر کیے ہیں, معجزات کی تعویل کیا, معجزات پر یقین لانے سے, تعویل کرنے سے نہیں گریز کیا انہوں نے. ایسے ہی جو بعض حدیثیں آئی صحیح بخاری وغیرہ کے اندر, ایک دم کھلے لفظوں میں اس کا پورے طور پر اس کو ٹھکرا دیا, اس کا انکار کر دیا. جیسے ثلاثہ کذبات والی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 کذبات بولے, 3 جھوٹ بولے, مطلب اپنی زبان میں ہم جھوٹ کہتے ہیں اس کو, لیکن کذب کا لفظ عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے, کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے کذب کا لفظ. جس معنی میں محدثین نے, شارحین نے استعمال کیا, اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے حدیث نکلی تھی نا
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 کذبات بولے، جس کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، ہے نا، میں بیمار ہوں، اور کیا کہا تھا، اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، اور مصر سے وہاں بادشاہ کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا کہ میری بہن ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم اسلام میں، دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے حساب سے تم میری بہن ہو۔ تو اب اس کی پورے طور پر اس روایت جو صحیح بخاری کی ہے، اس کے مطلب اس کی دھجیہ بھی خیر کر کے رکھ دیا انہوں نے، ایک سے ایک تعویل کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اسی عقل پرستی کے نتیجے میں مولانا مودودی صاحب نے ایسی بہت ساری حدیثوں کا، سنتوں کا انکار کیا۔ داڑھی کے بارے میں مولانا مودودی نے کہا کہ داڑھی کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ رکھنا کہ ویسے ہی داڑھی رکھنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے رکھا تھا، یہ میرے نزدیک یہی نہیں کہ یہ سنت کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، خطرناک تحریف دین ہے۔ اپنی کتاب رسائل و مسائل میں لکھا۔ دجال، جس کے بارے میں پیشین گوئی اللہ کے نبی نے فرمائی کہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی بن کر کے آئے گا، اس کے بارے میں مولانا مودودی نے کیا کہا کہ اب تک تو دجال نہیں آیا، اب تک تو دجال نہیں آیا، 1350 برس گزر چکے ہیں، اب تک دجال نہیں آیا۔ 1350 سال گزرے تھے اس ٹائم پر جب انہوں نے لکھا تھا، آج تو 1450 ہو گئے، 1345، تو کہا 1350 برس گزر چکے، اب تک دجال نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے بارے میں خود شک تھا، خود یقین نہیں تھا کہ وہ دجال آنے والا ہے۔ اس انداز کے جملے استعمال کیے اپنی کتاب رسائل و مسائل کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں صرف اشارہ کر رہا تھا کہ اس طرح کی باتیں بھری پڑی ہیں، بہت ساری چیزیں، 1-2 چیزیں نہیں ہیں، بھری پڑی ہیں ایسی ساری چیزیں، اور آپ جمع کرنے جائیں تو کتاب پوری تیار ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کلہم عدول، سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب کیا ہیں، عادل ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جس کو صحابیت کا شرف مل گیا، ایک نظر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، ملاقات کر لیا، وہ اس فہرست میں آ گیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے۔ اب اس کے بعد ہمیں اپنی زبان چلانے اور قلم چلانے اور نقد کرنے، تبصرہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے پوری جرأت کے ساتھ صحابہ کرام کے خلاف زبانیں استعمال کی۔ کل کچھ باتوں کی طرف اشارہ ہم نے آپ سے کیا تھا، حضرت عثمان غنی کے بارے میں خاص طور پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح سے مطلب دین کی جو بنیادیں ہیں، اساس، فاؤنڈیشن، ان سب کو کمزور کرنے کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، کتنی خطرناک بات ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں پہلا کیا ہے، الایمان باللہ۔ اس ایمان باللہ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ حال ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام دین اسلام کے گواہ ہیں، وٹنس ہیں، وہی گواہ ہیں، انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہوا ہے، ان کو مجروح قرار دینا۔ صحیح بخاری سب سے معتبر کتاب ہے، اس کو مجروح قرار دینا، معجزات کے بارے میں باتیں کرنا، آخرت کی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے دجال وغیرہ کے بارے میں زبان قلم چلانا، تو ساری اساسیات دین قائم کرنے کے نام پر عقیدے کو ایک دم کنارے لگا دینا۔ دین قائم کرو، اس کا معنی سمجھتے ہیں حکومت قائم کرو، اقتدار قائم کرو، جبکہ دین قائم کرنے کا مطلب، دین قائم کرنے کا، دین جو لفظ ہے، اس کو قائم کرنے کا معنی صرف یہ ہوتا ہے اللہ کی توحید قائم ہو۔ دین خالص عبادت کا نام ہے، دین توحید کا نام ہے۔ اب اس طرح سے لوگ منمانی یہ لوگ کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کی ساری ایکٹیویٹیز اسی حساب سے چلتی ہیں۔ یہ کیا کہیں گے، ہر آدمی اپنے اپنے ایمان، عقیدے، اپنی اپنی پارٹی، اپنے اپنے فرقے کے نظریے پر قائم رہے، کوئی کسی کو اس سے ہٹنے کے لیے نہ کہے، نہ آپ کو ہم کو ہٹنے کی ضرورت ہے۔ سب اپنے اپنے عقیدے پر، سب اپنے اپنے طور طریقے پر رہتے ہوئے آؤ ہم سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، یہ ان کا نعرہ ہے۔ تو اس طرح سے تو دین کی ساری جڑیں کھوکھلی کر دی گئی ہیں۔ دین کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، اور دین کو سیاست کی جو فکر ہوتی ہے نا، اس میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ جس آیت کی کو بنیاد بنا کر کے دین قائم کرنے کی بات کہی جاتی ہے، سورہ شورى کی آیت کریمہ، صرف اس آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا بچہ طالب علم صرف آیت کریمہ پڑھ لے اور اس کا ترجمہ پڑھ لے سمپل سا، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ توحید قائم کرنے کیا حکم ہو رہا ہے، شرک سے دور کرنے یا شرک سے مذمت کرنے کی بات ہو رہی ہے۔
کوئی تفسیر کی لمبی چوڑی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیت میں کیا ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، دین قائم کرو، اس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے مت کرو، یعنی توحید قائم کرو، یہ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ فلاں، ایسے تفریق مت کرو، توحید قائم کرو، دین قائم کرو، سارے نبیوں کا جو دین تھا۔ اور اس میں آیت کریمہ میں یہی ہے کہ وہ دین نوح نے قائم کیا، ابراہیم نے قائم کیا، موسیٰ عیسیٰ نے قائم کیا، وہی دین آپ کو قائم کرنا ہے۔ تو بھئی ان لوگوں نے کیا قائم کیا ہم کو نہیں معلوم ہے؟ توحید تو قائم کیا ان لوگ، کس لیے آئے تھے دنیا میں؟ اللہ کی توحید قائم کرنے کے لیے آئے۔ آگے اس آیت میں ہے کہ مشرکین کو بہت بھاری لگتا ہے، بہت بھاری لگتا ہے جو جس چیز کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں، آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں مشرکین کو وہ بہت بھاری لگتا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، آپ جس چیز کی طرف بلاتے ہیں مشرکین کو بہت بھاری لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے؟ توحید کی طرف۔ توحید مشرکین کو بھاری لگتا تھا۔ کون سا مشرک چاہے گا؟ یہ تو کہتے تھے نا کہ ہم نے تو باپ دادا سے لات منات عزا کو پوجا کی ہے اور آج آئے ہیں یہ اور آ کر کے کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو پوجو۔ تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا ان کو بہت بھاری لگتا تھا۔ آیت کریمہ ایک دم صاف، میں نے کہا نا بچہ بھی صرف اگر تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھے تو اس کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ پوری آیت توحید کے پوائنٹ پر ہی ڈیپینڈ، لیکن اس آیت کریمہ کو حکومت اور سیاست قائم کرنے کے نام پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوئی بتائے کہ جماعت اسلامی میں توحید الوہیت کی کتنی دعوت ہے؟ ایک بھی لٹریچر آپ کو نہیں ملے گا صاف ستھرا اس میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں توحید الوہیت کو جمع کیا گیا ہے اور اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک بھی لٹریچر، حالانکہ دنیا کے سارے ٹاپکس پر ان کے لٹریچر موجود ہیں، لیکن توحید خالص کی دعوت کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی ان کی ممبر کی بات بتائے، کوئی ان کی ویب سائٹ کی بات بتائے، کوئی ان کے درس کی بات بتائے، آپ کو کہیں دور دور تک توحید الوہیت کی دعوت نہیں ملے گی جس کے لیے انبیاء آئے تھے۔ ان اقیم الدین والی آیت کریمہ میں 5 نبیوں کا ذکر ہے، ان 5 نبیوں کی زندگی کا حاصل توحید کی دعوت تھا، اور اسی آیت کو پڑھ کر کے پوری زندگی میں کہیں توحید کی دعوت کا نام و نشان نہیں ہے۔ الٹا مشرک ہے، مشرک ہو جاؤ، مشرک ہی بن کر کے آ جاؤ، ٹھیک ہے، جس عقیدے کے ہو ہمارے پاس اسی عقیدے کے ساتھ آ جاؤ، بس ایک ساتھ میں اکٹھا ہو جاؤ، ہماری حکومت بن جائے، یعنی بھیڑ اکٹھا کر لو اور ہم اکٹھا ہو جائے اور ہماری حکومت قائم ہو جائے۔ تو اگر ایسی حکومت قائم کرنا تو قائم ہے پہلے سے ہی، جب شرک و کفر پر ہی حکومت قائم کرنا ہے تو ساری حکومت قائم ہے۔ اللہ کی توحید پر کوئی نظام قائم ہوگا تو قائم ہوگا نا۔ اگر حکومت اور سیاست ہی مقصد ہوتا تو مشرکین مکہ جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے آئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ توحید کی دعوت دے رہے تھے، شرک کی تردید کر رہے تھے، تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا آپ یہ سب ہمارے بتوں کی برائی کیوں کرتے ہیں، شرک کی مذمت کیوں کرتے ہیں، ہمارے باپ دادوں کو احمق اور بیوقوف کیوں بتلاتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں تھی، کیسے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ اگر آپ کا مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہے تو بتا دیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سردار بن جائیں تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، آپ بادشاہت چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، آپ کو مال چاہیے تو ہم مال اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں، آپ کو کوئی خاتون لڑکی سے عورت سے شادی کرنی ہے خوبصورت تو ہم اس کا بھی آپ کے لیے انتظام کر دیتے ہیں، آپ نکاح کر لیجئے اس سے، سب دینے کو تیار تھے۔ اگر حکومت ہی قائم کرنا تھا تو حکومت تو مل رہی تھی آپ کو، لیکن آپ توحید دنیا میں عام کرنے کے لیے آئے تھے، حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ توحید والا نظام قائم ہونا چاہیے، نہ کہ شرک سے بھرا ہوا اور کوئی بھی نظام۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نہیں آئے تھے، کوئی نبی نہیں آیا تھا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو یہ مختصر طور پر جماعت اسلامی کے بارے میں سرسری باتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی انحرافات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔